مطلب جہاں ہے وہ ہر جگہ ہوئی. ہاں اندھی تقلید کیا ہے کہ کسی پر اعتماد ہے نہیں آپ کو, یا اندھا اعتماد ہے اور آپ اندھا اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اور تقلید جو بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے, جس کا قرآن و سنت نے حکم دیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں دلائل سے اعتماد قائم ہو جائے کہ یہ بندہ صحیح ہے, صحیح علم رکھتا ہے, غلط مسئلے نہیں بتاتا. جب اعتماد ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو فالو کریں گے. اسی پر پورا نظام عالم چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ایک صاحب سوال فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کی تقلید واجب ہے. یہ سوال فرماتے ہیں کیا ان چاروں ائمہ میں سے کسی کی تقلید کرنا یہ بندے پہ لازم و ضروری ہے؟ اس کے متعلق چند ایک باتیں آپ حضرات نوٹ فرما لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا ان ائمہ اربعہ کی تقلید کی ضرورت کیوں پڑی, وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم بنیادی طور پہ یہ سمجھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقلید کی ضرورت کب پڑتی ہے. دیکھیں, جب کوئی ایسا مسئلہ کہ جس کا واضح طور پر حل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے, وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر کسی مسئلے کا حل موجود نہیں ہے, اب اس کے اندر کوشش کی جائے گی. جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گورنر بنا کر بھیجا, اور آپ نے الصلوۃ والسلام نے دعا فرمایا کہ اے معاذ آپ سوال کیسے کریں گے؟ تو فرمایا کہ اگر کسی مسئلے کا حل میں نے تلاش کرنا ہو تو میں قرآن پاک کے اندر قرآن پاک سے جواب دوں گا, اگر قرآن پاک میں موجود نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو عرض کرنے لگے کہ حدیث مبارکہ سے, آپ کے فرمان سے. اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر فرمایا اپنی رائے سے میں اجتہاد کروں گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تقریر سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ جن کا واضح طور پر حل قرآن و حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہے. تو اب اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے. تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اور ان کے بعد تابعین اور اتباع تابعین میں سے بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اجتہاد کیا ہے مسائل کے اندر, جس میں حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, ائمہ اربعہ ہیں, اور بہت سے ائمہ اکرام ہیں رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جنہوں نے اجتہاد کیا اور قرآن و حدیث میں سے مسائل کو نکالا. اب ہوا یہ ہے کہ ان ائمہ کرام کے تمام مسائل اور اصول جو ہے وہ مدون ہو کر امت تک نہیں پہنچے. اب ایک مسئلہ ہمیں ان سے ملتا ہے, کس اصول کے تحت انہوں نے نکالا وہ اصول نہیں ملتا. اب ایک مسئلہ ان سے ملتا ہے, دوسرا مسئلہ ان سے نہیں ملتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فقہ جو ہے وہ مدون ہو کر ہم تک نہیں پہنچی, مقلد تک نہیں پہنچی. تو اس لیے ائمہ اربعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ائمہ اربعہ جو ہے ان کے مسائل, ان کے اصول وہ جو ہے مدون ہو کر مقلدین تک پہنچے ہیں, اور چار جو فقہاء ہیں ان پر امت کا اجماع ہو گیا. تو اب ان چاروں میں سے جس کی چاہے کوئی تقلید کرے, جس کو کسی کے دلائل سمجھ آتے ہیں ان کی تقلید کرے. نمبر 2, اب ان چاروں کی بیک وقت تقلید کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ چاروں کی بیک وقت تقلید نہیں کی جا سکتی. اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی, ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بحالت وضو کسی عورت کو چھو لیتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ چھونے کے ظاہری معنی لیتے ہیں, لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. اب دونوں حضرات اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر کوئی بیک وقت ان دونوں حضرات کی تقلید میں لگا ہوا ہے, اب وہ بتائیں کہ ان میں سے کس مسئلے کو مانے گا. دونوں مسئلوں کو بیک وقت نہیں مان سکتا, اور اگر ان میں سے ایک مسئلے کو مانے گا تو اپنی رائے سے مانے گا, تو اس رائے کے اندر بھی اس کی خواہش ہوگی. لہٰذا اس سے خواہشات نفسانی کے بہت سے دروازے کھلیں گے کہ جس طرف جہاں صورت ہوئی بندہ چل دیے, شتر بے مہار کی طرح. اس لیے اور بھی بہت سی اس میں حکمتیں ہیں کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی آپ تقلید کریں گے. آیا واجب سمجھتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ کوئی بھی شخص ہے یا تو وہ مقلد ہوگا یا مجتہد ہوگا, ان دونوں چیزوں سے وہ باہر نہیں نکلا ہوگا. کسی نہ کسی صورت کے اندر, کسی نہ کسی دائرے کے اندر وہ جو ہے مقلد ضرور ہوگا کم از کم. تو اس لیے اگر مجتہد ہے تو اس کے لیے صلاحیت ہونا ضروری ہے. قرآن پاک کی آیات کے شان نزول, قرآن پاک کے مطالب اور معانی, صرف و نحو پہ مہارت ہونی چاہیے, احادیث کے شان ورود اور احادیث کے معانی, تمام احادیث پہ نظر, اور بہت سے فنون پہ نظر ہونا ضروری ہے کہ جب بندہ مجتہد بنتا ہے. جب مجتہد نہیں تو پھر مقلد ہی بنے گا, کسی پہ اعتماد کرے گا اور اس کی بات جو ہے وہ مانے گا اور اس پہ عمل کرے گا. آخری بات یہ ذہن نشین فرمائیں
کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اندھی تقلید اندھی تقلید، اندھی تقلید کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں۔ دیکھیں تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات دلیل ہے، دلیل کے ساتھ وہ بات ثابت ہے، لیکن اس بات کو بغیر مطالبہ دلیل مان لیا جاتا ہے۔ بات تو ثابت ہے لیکن بغیر مطالبہ دلیل اس بات کو مان لیا جاتا ہے، تو اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، دلیل تو ہوتی ہے لیکن اس مسئلے پہ عمل کرتے وقت مسئلہ تو پوچھ لیا جاتا ہے لیکن اس دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، تو اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اندر کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں ہے۔ ان چاروں ائمہ پہ امت کا اجماع ہو چکا ہے، ان چاروں ائمہ کے اجتہاد پر امت کا اجماع ہے، اس لیے اجماع امت بھی جو ہے وہ اصول اربعہ میں سے ایک اصول ہے۔ اس لیے ان چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کریں اور دھیان سے عمل کرتے رہیں اور چلتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا